لله نحمده ونستعينه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 30 سورۃ البلد کی شروع کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم کو یاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، شہر مکہ کی قسم کس وجہ سے اٹھائی گئی؟ اور ایک توجہ طلب بات، جس نعمت پر، جس چیز پر رب تعالی خود قسم یاد فرما رہا ہے، اس نعمت کی، اس چیز کی کیا شان اور عظمت ہوگی. تو شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کیوں یاد کی گئی؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، یا اس وجہ سے کہ وہاں پر حجر اسود یا مقام ابراہیم ہے، یا اس وجہ سے قسم اٹھائی گئی کہ وہاں پر صفا مروہ کی سعی کے پیارے منظر موجود ہیں، یا اس وجہ سے اٹھائی گئی کہ اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ شریف پر جو دروازہ ہے باب کعبہ، یا اس کے ساتھ ملتزم جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیا اس وجہ سے قسم اٹھائی گئی؟ نہیں. دوسری آیت بتاتی ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے کہ محبوب اس شہر میں آپ کے قدم لگتے ہیں. شہر مکہ کی بھی عظمت اس وجہ سے کہ محبوب آپ کے قدم لگتے ہیں.
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ کے قدموں کی وجہ سے شہر مکہ کی اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی۔ اس آیت کو اور ترجمے کو یاد رکھیے گا، موضوع کا حصہ ہے لیکن آخر میں سمجھانے کے لیے۔ اسلام میں حج اور عمرہ کرنے کے لیے کچھ شرطیں بیان ہوئی ہے۔ حج اور عمرہ کس پر ہے؟ ایک تو صاحب استطاعت، وہ تو ایک شرط ہے ہی۔ اب جو صاحب استطاعت ہے اس پر بھی کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں 5 ہیں۔ پہلی شرط اسلام یعنی مسلمان ہونا۔ اگر کوئی کافر جا کر حج کرے، عمرہ کرے، تو وہ بظاہر تو تمام ایکٹیویٹیز کر رہا ہوگا، لیکن یہ حج اور عمرے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ پہلی شرط اسلام یعنی مسلمان ہونا۔ دوسری شرط عاقل بالغ ہونا۔ جو نابالغ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان پر حج اور عمرہ نہیں ہے۔ اگر کر لیتے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، 2 سال کا بچہ، 1 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا، جب تک وہ بالغ نہیں ہوا۔ بچے کی جو عمر ہے وہ تقریباً بچے بچیوں کی ملتی جلتی آج کل کے زمانے میں 7، 8، 9 سال، بہت زیادہ 10 سال۔ پہلے زمانے میں لگتی تھی 14، 15 سال، اب وہ ختم ہو گیا، اب جدید دور آ گیا۔ تو اس عمر سے پہلے کوئی حج اور عمرہ کرتا ہے تو وہ حج اور عمرہ کر تو لے، اجازت تو ہے اس بچے کو، بچی کو، لیکن اس کا وجوب نہیں اترے گا۔ یعنی واجب جو تھا نا، جب وہ بالغ ہو جائے گا نا، بالغ ہونے کے بعد اگر اللہ نے مال دیا، بچپن میں ماں باپ 2-3 مرتبہ حج پہ لے گئے، عمرہ کرنے پر لے گئے، بالغ نہیں تھا، اب جب بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد اللہ نے مال دیا ہے تو وہ پہلے والا جو حج اور عمرہ ہے وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن وہ اس پر واجب نہیں تھا۔ اب جب بالغ ہو گیا تو اب اس پر حج فرض ہے، عمرہ کرتا ہے، استطاعت ہے تو لازم ہے عمرے پہ بھی جائے۔ لیکن ایک سوال آتا ہے کہ اب یہ جو بچے چھوٹی عمر میں حج اور عمرے پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے حضور روحا کے مقام پر موجود تھے، ایک سوار سے ملاقات ہوئی، وہ سوار خاتون تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، کہ یہ حج کرے گا تو اس کا حج ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا بالکل ہوگا، لیکن یہ نابالغ ہے، اس کے حج کا ثواب اس کے ماں باپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ فائدہ ہو گیا۔ جو کم سنی میں بچے مکہ مدینہ جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، ماں باپ کو بڑا فائدہ ہے۔ اور علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ہم جیسے بڑے ہیں نا، شیطان کہیں نہ کہیں ریاکاری ہم میں لے آتا ہے، دکھلاوا لے آتا ہے، نہیں بچ سکتا بندہ، ریاکاری آ جاتی ہے۔ نماز پڑھنے والے میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے، قرآن پڑھنے والے میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے، دل کا حال اللہ جانتا ہے۔
لیکن شیطان بچنے نہیں دیتا، بڑے بڑوں پر حملے کرتا ہے، اور جو جس درجے کی نیکی کرتا ہے نا اس درجے کا آ کر شیطان اس پر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ بچوں کی علماء فرماتے ہیں اس حدیث کے ضمن میں کہ بچوں کے لیے بڑا بینیفٹ، اور بچوں کی برکت سے ماں باپ کے لیے بڑا بینیفٹ، کیونکہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے گود کا، 1 سال 2 سال، وہ اگر احرام پہنے گا تو وہ کس کو دکھائے گا؟ اس کو تو خود اپنی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اب وہ احرام پہن کر کعبے کا دیدار کرے گا، مدینے جائے گا، حج کا سیزن ہے تو عرفات، مینا، مزدلفہ جائے گا، تو اس کی عبادت تو ریاکاری سے پاک رہی، تو یہ ثواب ملنا ہے ماں باپ کو۔ تو اللہ کے فضل سے کتنی بڑی نعمت کہ بغیر ریاکاری، بغیر دکھلاوے کی عبادت کرے عمل بچہ، کرے عمل بچی، ثواب ان کے بدلے ماں باپ کو مل جاتا ہے۔ جبھی علماء فرماتے اس حدیث کی ضمن میں بچوں کو کئی اقسام کی نیکیوں کی عادت ڈالیں بچپن سے، کیونکہ وہ بچہ عمل کرتا رہے گا، صرف حج عمرہ کا نہیں۔ بچہ بچپن میں قرآن کی عادت ڈالی، قاعدہ لے کے بیٹھے گا، الف با تو پڑھے گا نا، وہ خالص نیکی ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ بچے کو بچپن سے نماز کی عادت ڈالی جائے، بچپن سے بچے کو نیکی کی طرف راغب کیا جائے، وہ بچے کا ہر اچھا عمل ماں باپ کے لیے بغیر ریاکاری کے خالص نیکی ماں باپ کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ کعبۃ اللہ شریف کا کیا کہنا؟ آقا کریم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث، آقا کریم فرماتے ہیں کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ شریف سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ پاک نے بیت اللہ شریف پر ہر لمحہ، ہر وقت 120 رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف پر 120 رحمتیں ہر وقت اترتی ہیں۔ وہ رحمتیں ملتی کس کو ہیں؟ اللہ کے گھر میں اتر رہی ہیں، لیکن ملتی کس کو ہیں؟ تو آقا کریم کا فرمان کہ جو طواف کر رہے ہیں نا خانہ کعبہ کا، 60 رحمتیں صرف ان کو ملتی ہیں جو طواف کر رہے ہیں۔ آقا کریم فرماتے 40 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 100۔ 60 طواف کرنے والوں کو، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو، اور 20 رحمتیں صرف اس کو ملتی ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف بیٹھ کر خانہ کعبہ کا دیدار کر رہا ہے، صرف دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، صرف دیکھ رہا ہے، کر کچھ بھی نہیں رہا، صرف آنکھوں سے کعبے کا دیدار ہے۔ وہ جو 120 برس رہی ہے نا، 20 رحمتیں اس پر اترتی رہتی ہیں۔ آقا فرماتے اس گھر سے فائدہ اٹھاؤ، نفع اٹھاؤ۔ حضرت عائشہ الصدیقہ، صدیقوں کی سردار، ہم مومنوں کی ماں، عرض کرتی ہیں آقا جہاد پر جانا ہے، اجازت دیں، کیونکہ ان کے سامنے جنگ بدر ہوئی، ان کے سامنے جنگ احد ہوئی، مسلمانوں کا جذبہ ہوتا تھا، تو جہاں بچے، جوان، بزرگ، صحابہ جذبے میں ہوتے تھے، وہاں خواتین بھی جذبے میں ہوتی تھی، ہمیں بھی اجازت دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اجازت نہیں دیتا، لیکن اس جذبے کے بدلے تمہیں ایک نعمت عطا کرتا ہوں۔ وہ نعمت عورتوں کو دی گئی،
آقا کریم نے فرمایا حج اور عمرہ کیا کرو. حج اور عمرہ تم عورتوں کے لیے جہاد کے برابر ثواب رکھتا ہے. اور صرف خواتین نہیں، آقا نے دو چیزیں اور ایڈ فرما دی. میری امت کے وہ جو لوگ جو بزرگ ہیں، جو کمزور ہیں، جو مالی طور پر کمزور ہیں، جو عمر میں جن کی عمریں بڑی ہو گئیں، نہیں جا سکتے، اتنی طاقت نہیں، چاہے وہ مالی طور پر، چاہے وہ کسی اور طور پر. اب جس کو مال نہیں، اللہ سے دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اور حقیقت تو یہ ہے، پریکٹیکل ہے، مکے مدینے جانے کے لیے مال تو ایک دنیاوی اسباب ہے، لیکن حقیقت میں بلاوا ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی نا، تو رب سے دعا کی، مالک اس گھر کو آباد فرما. اب تیرے حکم پہ میں نے تعمیر تو کر دی، اب اس گھر کو آباد فرما. رب نے فرمایا پہاڑی پہ چڑھ کر آواز لگائے. اللہ پاک نے قیامت تک کی روحوں کو حاضر کر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی، صدا دی، آواز لگائی، جس کی روح نے جتنی مرتبہ اس وقت لبیک کہا، وہ اتنی مرتبہ مکہ مدینہ جائے گا. سبحان اللہ تو زور سے کہہ دیں یار. حقیقت میں ٹھنڈ آ گئی ہے، اب حقیقت میں آ گئی ہے. خشک پن تھوڑا کم ہو گیا ہے، حقیقت کی ٹھنڈ ہے. لیکن سبحان اللہ کہیں گے نا تو اللہ کے نام کی برکتیں آئیں گی، تو ٹھنڈ دور بھاگے گی، سستی دور جائے گی. ٹھنڈ سے مراد ٹھنڈ بھی ضروری ہے، ٹھنڈ نہ جائے سستی دور چلے جائے گی. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. تو جو کمزور لوگ ہیں، آقا نے فرمایا جہاد نہیں کر سکتے، وہ حج یا عمرہ کرے. حج اور عمرہ ان کو حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور آقا کریم کی ایک اور حدیث پاک پریکٹیکل ہے. اور آقا کا فرمان تو ویسے ہی زمین اپنی جگہ بدل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج چاند اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، یہ ممکن ہے. لیکن آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا. جو آقا نے کہہ دیا وہ بالکل حق اور سچ ہے. آقا فرماتے جس کو اللہ نے استطاعت دی نا، اس وقت تو کعبے میں ہی ہوتے تھے جب یہ بیانات، یہ حدیثیں بیان ہوتی تھی. اس وقت تو کعبے میں ہوتے تھے، یا مدینے سے مکے آتے تھے، یا عرب میں سے کئی لوگ آتے تھے وہ حج کرنے کے لیے. آقا فرماتے جس کے پاس استطاعت وہ حج اور عمرہ کرے. اس سے دو فائدے. آقا فرماتے جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالتے، وہ لوہا آگ لگنے کی وجہ سے بھٹی میں جانے کے بعد اس کا زنگ اتر جاتا ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کرنے والے کے تمام گناہ جسم سے دور ہو جاتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ کہ حج اور عمرہ غربت کو ختم کرتا ہے. جو حج عمرہ کرنے گئے آپ ان سے پوچھ لیں، جب وہ حج اور عمرے پہ نہیں گئے تھے تو ان کی روزی کتنی تھی، اور جب حج عمرہ کر کے آئے تو اللہ نے ان کی روزی میں برکت دی یا نہیں دی. یہ آپ پریکٹیکل پوچھ لیں، کیونکہ یہ آقا کا فرمان ہے کہ عمرہ اور حج غربت کو دور کرتا ہے اور گناہوں سے بندے کو اس طرح پاک کرتا ہے کہ جیسے بھٹی میں لوہا ڈلے تو زنگ دور ہو جاتا ہے، اس طرح جسم سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. رہی بات شروع کی آیات جو خطبہ شریف میں نے تلاوت کی، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب شہر مکہ کی قسم، قسم اس وجہ سے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرا گھر ہے، اس وجہ سے کہ محبوب اس شہر مکہ میں
آپ کے قدم لگتے ہیں، آپ کے قدموں کی برکت سے شہر مکہ کی قسم۔ اور آقا نے تقریباً 53 سال مکی زندگی بسر فرمائی، 53 ایئرز، 53 سال آقا مکے میں رہے۔ پھر حکم ہوا محبوب مکہ چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو اور اب ہجرت کرو۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی زبان پہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے، یہ بات سننے سے پہلے ایک توجہ طلب، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جنت میں جانے کے لیے رو رہا ہو، کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھا ہے تو ابھی کوئی جمعے میں کھڑا ہو کے بول دے۔ پریکٹیکل لائف بھی جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور یوٹیوب کے لیے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی دیکھے سنے، مسجد میں آ کے مجھے بتا دیجئے گا، جنت میں جانے کے لیے کوئی روتا ہوا نظر نہیں آیا ہوگا آج تک، میں نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا تو بتا دیجئے گا۔ لیکن آپ نے مدینے جانے کے لیے لوگوں کو روتا ہوا دیکھا ہوگا۔ اور یہ مدینہ مدینہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مدینہ کس کا پسندیدہ شہر ہے؟ جب ہجرت کا حکم ہوا نا تو آقا کریم خود مدینے تھوڑی گئے، خود اپنی مرضی سے تھوڑی گئے۔ توجہ سے سنیے گا، جب حکم ہوا ہجرت کا، رب کا حکم آیا تو محبوب نے ہاتھ بلند کر دیے، مالک مجھے اس شہر میں بھیج جو شہر تجھے پسند ہے۔ محبوب کو حکم ہوا چھوڑ دے مکہ۔ اب محبوب اپنی مرضی سے نہیں چلے، اللہ سے عرض کی مالک اس شہر میں بیٹھ کہ جس شہر کو تو پسند کرتا ہے۔ مالک نے حکم دیا محبوب یثرب کی طرف جائے۔ یثرب کا مطلب بیماریوں کا گھر۔ یہ مدینہ آقا کے قدموں کی برکت سے بنا، ورنہ اس خطے میں بیماریاں ہی بیماریاں تھی۔ اس کو کہتے تھے یثرب، بیماریوں کا گھر، بیماریوں کا مرکز۔ لیکن جب آقا اللہ کے حکم پر یثرب میں آئے، قدم رکھا، مدینہ بن گیا، طیبہ بن گیا، مدینۃ المنورہ بن گیا۔ آقا کے قدموں کی برکت سے بیماریاں تو جانی ہی تھی، بیماریاں تو بھاگ گئیں۔ اللہ پاک نے قدموں کی برکت سے یہاں کی مٹی میں بھی شفا رکھ دی۔ حاجی جاتے مٹی لے کے آتے نا، آب شفا، مدینے کی اگر کوئی مٹی کھا لینا، عقیدہ ایمان مضبوط ہے تو اللہ پاک بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک غزوے سے واپس تشریف لائے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہاں تو ہر جگہ میدان ہی میدان ہے، ابھی بھی چلے جائیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، مٹی اڑنے لگی، صحابہ نے کپڑا منہ پہ رکھ لیا یوں کر کے کہ ناک اور منہ کے ذریعے مٹی نہ جائے۔ آقا نے دیکھا، فرمایا ہٹاؤ، تمہیں نہیں پتا اللہ نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھ دی ہے، یہ تمہارے جسموں میں جا کر تمہارے جسم کی بیماریوں کو دور کر دے گی۔ یہ مدینہ یثرب تھا، مدینہ بنا۔ اور خدا کی قسم، مکے کی اپنی شان ہے، مدینے کی اپنی ہے۔ مدینے میں اگر بارش بھی آتی ہے نا تو بارش کی آواز نہیں ہوتی، بارش بھی بڑے ادب سے آتی ہے مدینے میں، کیونکہ کائنات کا سارا معاملہ ہی مدینے سے ہے۔ کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بات کہیں اور نکل گئی، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی۔ ہمارے آقا اس کائنات کی جان ہے۔ معراج کی رات گئے، جنت دیکھی، جہنم کے عذابات دکھائے گئے، مسجد اقصیٰ گئے، 1 مہینے کا سفر تو صرف تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، 7 آسمان، لامکان، سدرۃ المنتہا،
عرش معلا اس سے بھی لامکان تک تشریف لے گئے. واپس تشریف لائے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی. جس بستر پہ آرام فرما رہے تھے وہ بستر بھی گرم تھا. جس پانی سے وضو کیا وہ پانی بھی ہل رہا تھا. پتہ کیا چلا؟ آقا کائنات کی جان ہے. جب جان تشریف لے گئے کائنات رک گئی. جان تشریف لائے کائنات اپنی جگہ سے چلنے لگ گئی. تو جان ہے وہ جہان کی. جان ہے تو جہان ہے. ہٹا کٹا نوجوان لڑکا روح نکال لے, اچھی سے اچھی 1 کروڑ روپے کی گھڑی ہو سیل نکال دیں, 1 لاکھ روپے کا موبائل ہو بیٹری نکال دیں, چلے گا ہی نہیں. یہ جان ہے آقا اس کائنات کی. اور آقا خود مدینے نہیں گئے, بات یہاں سے چلی تھی. آقا نے عرض کی مالک اس شہر میں بھیج جو شہر تجھے پسند ہے. اب اللہ کو کیا پسند ہے؟ مدینہ. تو یہ جو مدینہ مدینہ کرتے ہیں نا, یہ اللہ کی پسند کو ادا کرتے ہیں. یہ مدینہ کسی آج تنظیم یا تحریک کا نہیں, ان کا نعرہ لگایا ہوا نہیں, یہ تو رب کا پسندیدہ شہر ہے. اب رہی بات علماء میں اختلاف ہو گیا. کچھ کہنے لگے مکہ افضل ہے, کچھ کہنے لگے مدینہ افضل ہے. اب دونوں کے پاس دلائل ہیں. جو کہتے ہیں مکہ افضل ہے ان کے پاس بھی بڑے ٹھوس دلائل ہیں. جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے ان کے پاس بھی بڑے ٹھوس دلائل ہیں. اچھا یہ بھی بات نہیں کہ جو مکے کی شان بیان کر رہے ہیں وہ مدینے کی عظمت کے منکر بھی نہیں ہیں علماء. جو مدینے کو افضل کہتے ہیں وہ مکے کی افضلیت کے منکر بھی نہیں. یہ علمی آپس میں بحث ہوئی. کچھ کہتے ہیں مکہ افضل, کچھ کہتے ہیں مدینہ افضل. لیکن حضرت محدث مدینہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے کہ دیکھیں دونوں باتیں اپنی جگہ وہ درست ہیں. کچھ کہتے ہیں مکہ افضل, کچھ کہتے ہیں مدینہ افضل. لیکن شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے کہ جب تک آقا مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا, اب آقا مدینے میں ہے تو قیامت تک مدینہ افضل ہے. ایک سوال کیا گیا کس سے؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے. ان کے مرید نے سوال کیا حضرت کائنات میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے, سب سے افضل جگہ کون سی ہے اس پوری دنیا میں؟ وہ کہنے لگے مدینہ افضل ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بہت بڑے پائے کے تاریخی بزرگ ہیں, فرماتے ہیں مدینہ افضل ہے. تو مرید نے پھر دوسرا سوال کیا, کہنے لگا حضرت جب مدینہ افضل ہے تو پھر ہم جنت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا سنو, قیامت تک آقا مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے, قیامت کے دن آقا جنت میں تشریف لے جائیں گے تو پھر جنت افضل ہو جائے گی. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے کہ مکے میں تھے تو مکہ افضل, مدینے میں ہے تو مدینہ افضل. کیونکہ پھر انہوں نے دلیل بھی دی, کیونکہ محدث مدینہ ہے. کوئی آج کل کے میرے جیسے چھوٹے سے کوئی نامور یا کوئی بڑے عالم دنیاوی طور پر نہیں, محدث مدینہ اور تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کو اپنا محدث اور امام مانتے ہیں. کیا فرماتے؟ دلیل دیتے ہوئے فرماتے مکان کو شرف جو ہے وہ مکین سے ہوتا ہے, جگہ سے نہیں ہوتا. جو مکین ہوتا ہے نا, مکین رہنے والا, مکان کو جو شرف حاصل ہوتا ہے وہ جگہ سے نہیں ہوتا, وہ مکین سے ہوتا ہے. مثلا کعبہ ہے, کتنی ساری جگہیں, کتنے سارے مسجدوں کے کعبے ہیں, لوگ تڑپتے مکہ جانے کے لیے کیونکہ اس جگہ کو خاص بیت اللہ سے شرف حاصل ہے. تو فرماتے جگہ کو شرف مکان سے نہیں مکین سے ہوتا ہے. اب ایک مثال بھی دی گئی پہلی صف کی, آقا کی حدیث مبارکہ ہے. آقا فرماتے اگر میری امت کو یہ علم ہو جائے
کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے تو لوگ آپس میں لڑیں، قرآن دازی ہو ہر نماز میں کہ پہلی صف میں نماز میں پڑھوں گا، لیکن میری امت کو یہ پتہ نہیں، ہم تو کونے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی نکلنے کی جگہ آسانی سے مل جائے، لیکن آقا فرماتے ہیں پہلی صف کی فضیلت بہت ہے۔ اب یہ پہلی صف کی فضیلت کیا صرف اس صف تک ہے؟ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے، نہیں، ہماری مسجد میں پروگرام ہوتا ہے اکثر، پچھلے دنوں بھی ہوا، 10 دسمبر کو ہم نے اسٹیج بنایا، پہلی صف کہاں چلی گئی؟ 5ویں صف میں چلی گئی۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے سفید ٹوپی پہن کے 5ویں صف میں چلی گئی۔ مصلی کہاں گیا میرا؟ 4تھی صف میں آ گیا۔ اب یہ مصلی اٹھا کر مؤذن صاحب نے 4تھی صف میں لگا دیا، 5ویں صف پہلی صف میں چلی گئی۔ توجہ دیجئے گا، پہلی صف یہاں سے منتقل ہو کر امام کی وجہ سے، امام نے مصلی اٹھایا، پہلی صف 5ویں صف میں چلی گئی۔ اب یہی گرمی آ گئی، لوگ کہتے ہیں امام صاحب کھلی فضا میں مغرب عشاء پڑھیں گے، فجر بھی کھلی فضا میں پڑھیں گے۔ ہم نے مصلی اٹھایا، برآمدے میں بچھا دیا، یہاں یہ جو گیٹ لگا ہوا ہے پہلی صف یہاں لگا دی، اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے دوسری صف میں، پہلی صف وہاں چلی گئی۔ ہمارا دل ہوا، ہم نے باغر صحن جو کھلا ایریا جہاں پردے کھلتے وہاں مصلی بچھا دیا، اور ہم بچھاتے، پہلی صف باہر میں دوسری صف میں چلی گئی۔ ایسا ہی ہے، امام کا مصلی جہاں گیا پہلی صف وہاں چلی گئی۔ پہلی صف صرف یہ نہیں ہے، امام کے پیچھے پہلی صف، وہ کہیں بھی بنے، اگر ہم مصلی اٹھا کر اوپر چلے جائیں گیلری میں، پہلی صف اوپر چلی جائے گی، ہم پہلی منزل پہ چلے جائیں پہلی صف پہلی منزل پہ چلی جائے گی، ہم مصلی اٹھا کے چھت پہ چلے جائیں پہلی صف چھت پہ چلی جائے گی۔ علماء فرماتے، توجہ دیجئے گا بات سمجھانے کے لیے، آج 14 صدیوں کے بعد میرے جیسا ایک عام انسان مصلی اٹھا کر صف یہاں لے جائے تو پہلی صف وہاں چلی جائے گی، مصلی وہاں لے جائے تو پہلی صف وہاں چلی جائے گی، مصلی چھت پر لے جائے تو پہلی صف چھت پہ چلی جائے گی۔ تو میرے جیسا بندہ مصلی اٹھا کے لے جائے تو صف کی فضیلت میرے پیچھے پیچھے، تو آقا تو امام الانبیاء ہے، تو علماء فرماتے مکے میں تھے تو شرف مکے کو تھا، آقا مدینے آ گئے، اب قیامت تک شرف مدینے کو مل گیا، افضلیت میں مدینہ افضل ہو گیا۔ رہی بات، اللہ نے جس کو استطاعت دی زندگی میں جد و جہد کوشش کرتے ہوئے، تمنا کرتے ہوئے مکہ مدینہ دیکھنے کی، حاضری کی تمنا، جستجو اور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک بعد اب ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔